سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں نے زحمت دی ہے دوبارہ سے ڈاکٹر جناب عرفان شہزاد صاحب کو۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ سائنٹیفک تفسیر آف قرآن مجید کی سائنسی تفہیم و تفسیر، کیا یہ ایسی چیز ہے جو کی جانی چاہیے؟ کیا یہ کوئی ایسی نئی دریافت ہے جو قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرے گی؟ اس پوائنٹ پہ آپ میرا ویو بھی جان چکے ہیں۔ ایک صاحب جنہوں نے قرآن مجید سے کازمولوجی وغیرہ نکالی تھی، ان کی آپ پوڈ کاسٹ بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مختلف زاویہ نظر لیں گے عرفان صاحب سے کہ آخر صحیح راستہ قرآن مجید کی تفسیر کا کون سا ہے، سائنس، آثار یا پھر قیاس؟ عرفان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے وقت دیا۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ایک اور موقع پیدا کیا اور بہت اہم موضوع لے کے آئے ہیں آپ۔ شکریہ جی۔ تو عرفان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سائنٹیفک تفسیر آف قرآن یہ ہوتی کیا ہے؟ مطلب اس سے ثابت کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بر صغیر میں کہہ لیجئے یا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو سائنسی تفسیر کی طرف جو رجحان پیدا ہوا وہ سر سید احمد خان صاحب سے شروع ہوا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ نئے نئے سائنسی انکشافات سامنے آ رہے تھے، تو پھر قرآن مجید کی بعض آیات جو تھیں وہ اپیرنٹلی یعنی بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سائنسی معلومات کے مطابق نظر نہیں آ رہی تھی کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے اس کی سائنسی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ توجہ پھر کچھ علماء کی اس بارے میں شروع ہوئی کہ کیا سائنس میں بھی، قرآن مجید کے اندر بھی کوئی سائنسی معلومات دی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ پھر اس طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے۔ علی طنطاوی صاحب نے ایک پوری تفسیر اس کے اوپر لکھ دی جو سائنسی تفسیر کہلاتی ہے۔ اس میں ہر طرح کی معلومات انہوں نے اکٹھی کر کے تو قرآن مجید سے بتایا کہ اس میں کچھ چیزیں پہلے سے موجود تھیں اور کچھ چیزیں جو سائنس بتاتی ہے غلط ہیں، قرآن میں غلطی نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ پھر ایک رجحان شروع ہوا۔ پھر ہمارے جو کچھ مسلمان ہیں انہیں لگا کہ اگر ہم سائنس کے ذریعے سے قرآن مجید کی کوئی معجزاتی بیانات کو پیش کریں گے تو یہ اس کی حقانیت اس سے ثابت ہوگی، تو اس کے لیے انہوں نے محنت شروع کی۔ اور پھر بڑی اس میں دور دراز کے فار فیچڈ آئیڈیاز لے کے الفاظ کی ایسی تعبیرات انہوں نے پیش کی جنہیں نہ زبان قبول کرتی ہے نہ قواعد قبول کرتے ہیں زبان کے، وہ بھی انہوں نے کافی اسٹریچ کیا چیزوں کو۔ تو وہ اب ایک مستقل ایک کیا کہنا یہ ڈسپلن بن گیا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو ایک بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تو قرآن مجید کی حقانیت کی نشانی ہے کہ وہ ہر دور میں انسانوں سے مخاطب ہے۔ جب انسان نہیں جانتے تھے تو اس نے ایسی زبان استعمال کی جو ایک عام عرب بھی سمجھ لے، اور آج جو ہے سائنس کے تھرو جب ہمارا علم ترقی کر رہا ہے تو ہم بھی اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو سننے میں تو یہ دعویٰ بڑا خوبصورت سا اور اچھا لگتا ہے۔ جی دعویٰ تو اچھا لگتا ہے، مگر ایک بار آپ قرآن مجید سے پوچھ لیجئے کہ وہ کس لیے آیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اچھا، قرآن مجید یہ بتاتا ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور اپنا تعارف جو ہے وہ اس بنا پر کراتا ہے کہ جن سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں انسان صدیوں سے مصروف تفکر ہیں، ان کے جوابات میں دے رہا ہوں تمہیں۔ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے یا بے مقصد پیدا کر دیا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن سے انسانیت کا جو فکر ہے وہ صدیوں سے جوجھ رہا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید آیا۔ اس نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کسی ایک جگہ پہ بھی قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ وہ تو کوئی سائنسی معلومات دینے آیا ہے۔ اگر سائنسی معلومات ہی دینی ضروری تھی تو اس دور کے لوگوں کو کچھ زراعت کے ہی کچھ طریقے اللہ تعالیٰ بتا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس دور کے لوگوں کو بھی کوئی جو ان کو ضرورت تھی وہ چیزیں تو بتائی نہیں، اور ایٹم بم کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ مطلب یہ آپ اندازہ لگائیں یہ کس قسم کی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سے معلوم کیجیے کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ اگر سائنٹیفک معلومات رکھنی تھی تو ان عربوں کو دیتا کہ تم بہتر ہتھیار بنا لو، تم بندوق وغیرہ بنا لو، بارود بنا لو، تو پھر روم اور فارس تو جو بہت، اس سے کیا پوری دنیا ہی فتح ہو جاتی؟ اگر اس وقت بارود مل جاتا تو پوری دنیا فتح کر لیتے مسلمان۔ جی بالکل۔
अच्छा, यहाँ पे जो एक और बात की जाती है वो ये होती है कि अरबी ज़बान की जो सिमेंटिक रेंज है मायने की वो बहुत वसी है, और ये हिकमत थी कुरान मजीद की अरबी में नाजिल होने की कि इसके मायने परत दर परत खुलते रहें। इस वजह से साइंटिफिक तफसीर जो है या उससे पहले फ़लसफ़ियाना तफसीर जो है वो जस्टिफाइड है। तो इस अरबी की ये जो बात है इसको आप किस तरह फिर देखेंगे कि ये बात सही है या इसमें भी उन्होंने कुछ किया है घपला? परत दर परत वाला मामला तो उस तरह से नहीं है। मतलब उसके जो भी कलाम होता है उसका कोई बुनियादी मीनिंग, एक मीनिंगफुल कलाम का एक बुनियादी मीनिंग होता है। उस बुनियादी मीनिंग के उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उसके अलावा बाज़ औक़ात वो उसके मिस्दाक़ात जो होते हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि आप अपने मामलात मशवरे से तय करें, तो मशवरे की सूरतें बदलती रहीं। पुराने ज़माने में कबायली निज़ाम था, उसमें मशवरे करते थे, कुरान के हुक्म पे अमल हो जाता था। नए दौर में आके पूरे मुल्क से जो है वो आप हर फ़र्द से मशवरा कर रहे हैं, तो ये भी इसकी एक सूरत निकल आई। तो इस तरह से मिस्दाक, इसको हम मिस्दाक कहते हैं। तो मिस्दाक तो तब्दील होते रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ परतें हैं जो खुलती चली जा रही हैं। अल्फाज का फ़र्क आप कर लीजिए, मैं इसको परत खुलने से ताबीर नहीं करूँगा। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ छुपी हुई थी, पहले पता नहीं थी, अब पता लग रही है। ये मिस्दाक हैं। एक अच्छा। एक जैसे पानी है ना, जी। पानी के कई मिस्दाक हो सकते हैं, नहाने का पानी, पीने का पानी, मीठा पानी, खारी पानी, इस तरह से मिस्दाक बदलते हैं। अच्छा। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं तनकीदी सवाल करना चाहूँगा आपसे। वो ये कि जब हम अरबी की बात करते हैं, मायने की बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे स्कूल्स तो इसी के ऊपर खड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी मिसाल दूँ कि हमारी ये बात हो रही थी फ़िरऔन के मुअज़्ज़िब पे, तो आपने भी कहा कि हाँ, वो मिन खल्फ़िका का मतलब जो है वो कुछ और था। फिर मैं भी सुन रहा था कोई मलिक फ़ैसल साहब हैं, उन्होंने सूरह निसा की 34वीं आयत पे कोई हर्मेनेटिक्स पे नई तहक़ीक़ की है और वो अल्फाज के मायने दूसरे करके और एक आयत का एक दूसरा मायने पैदा कर रहे हैं। दूसरा तो नहीं कहना चाहिए, मुख्तलिफ मायने पैदा कर रहे हैं। तो जब आम उलमा को ये इजाज़त है कि वो अरबी के मायने में नई तफसीर को रिवाज दें, तो फिर दूसरों को इजाज़त क्यों नहीं है कि वो इन्हीं मायनों को लेके साइंसी तफसीर कर दें? यानी इस बात को आप कैसे काउंटर करेंगे? अगर ज़ुबान के कवायद इजाज़त देते हैं किसी चीज़ की, तो उस हद तक तो चीज़ को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, या क्या कहते हैं उसे, कोई गलत फहमी मीनिंग में लग रही थी, वो किसी ने तवज्जो दिलाई और वो हम उसको गलत फहमी को दूर कर लें। तो इस किस्म की जो, लेकिन वो कवायद के अंदर रहेगा। ज़ुबान के अच्छा। मुसल्लमा जो कवायद होते हैं, ज़ुबान के जो मुसल्लमा असालीब होते हैं, जो अरबी में मारूफ़ हैं, उसके मुताबिक ही बात उसके दायरे के अंदर होनी ज़रूरी है। उससे बाहर होगी तो वो कबूल नहीं होगी। ये बात काफ़ी दुरुस्त है, क्योंकि जितने भी कम से कम जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं जो साइंस की तफसीर को बड़ा रिवाज देते हैं, उनमें से अरबी कोई भी नहीं जानता। एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो कि अरबी का माहिर हो, कुरान को डायरेक्ट समझ सकता हो। वो सिर्फ अल्फाज लेते हैं, फिर उसके मायने ढूंढते हैं मुख्तलिफ जगहों से और फिर उसमें अपने मायने फिट कर देते हैं। अच्छा इरफान साहब, यहाँ पे क्या आप इंसान के शऊरी इल्म जिसमें साइंस है, फ़लसफ़ा है, तजर्बा है, इसको आप कोई इजाज़त देते हैं कि कुरान मजीद की तफसीर में कोई भी रोल अदा करे, या ये कि ये हिदायत की किताब है और ये अरबी के कवायद के अंदर और आसार सहाबा और जो साबित शुदा सुन्नत है उसके अंदर ही इसको हम समझेंगे, या फिर ये कि आप इसमें इंसान का जो शऊरी इल्म है उसको कोई इजाज़त देंगे? यानी कोई ऑब्जेक्टिव मेजर हो सकता है जिसकी वजह से साइंस जो है वो कभी कुरान मजीद को बेहतर एक्सप्लेन कर सके आपके नज़दीक? बेहतर एक्सप्लेन करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो बुनियादी मीनिंग में नहीं कर सकेगी। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे कुरान मजीद ने एक जगह कहा कि हमने ज़मीन में ये जो पहाड़ हैं ये गाड़ दिए हैं ताकि ये तुम्हें लेके डोले नहीं, ज़मीन जो है वो तुम्हें लेके हिले नहीं। ठीक है। अब जो है वो साइंस ने आके ये बात हमें बताई कि जो ज़मीन का जो ऊपर वाला क्रस्ट होता है उसको रोकने में पहाड़ों का भी एक किरदार है।
تو ویسے بھی انسان جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو ان کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ فیل تو ہوتا تھا کہ بھائی اس نے زمین کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، بالکل ایسے جیسے درخت جو ہوتے ہیں وہ زمین اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوط رکھتے ہیں، پہاڑ بھی نظر آ رہا تھا کہ رکھتے ہیں۔ تو ایک انڈرسٹینڈنگ تو دور قدیم کے انسان کو بھی تھی کہ پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین پکڑی اور جکڑی ہوئی ہے۔ اب سائنس نے بھی ایک بات کا اضافہ کر دیا ہے کہ ہاں یہ واقعہ درست ہے کہ یہ، تو اب جو مزید ایکسپلینیشن ہوئی ہے وہ اسی کی ایک مزید وہ کیا کہنے چاہیے وضاحت ہے، لیکن یہ کہ اس نے کوئی بنیادی میننگ میں تبدیلی کر دی ہے تو تبدیلی تو نہیں کی۔ اچھا، یعنی کہ وہ بنیادی معنی نہیں بدلے گی، نئی فقہ نئی کوئی احکام نہیں نکالے گی، وہ صرف ان کو بہتر ایکسپلین کر دے گی جو بات انسان پہلے سے جانتا تھا، اس کے وہ نئے دلائل دے دے گی۔ یعنی کہ آپ نے اچھا یہ اس آیت پہ بھی خیر کافی اعتراضات ہیں، لیکن پھر بھی یعنی زندگی پانی سے پیدا ہوئی تو سائنس نے آ کے اس کو اگر تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں گے، لیکن آپ اس سے بلیک ہول اور ورم ہول اور اس طرح کی چیزیں نہیں نکال سکتے۔ جی بالکل، یہ پانی والی بات بھی آپ نے درست کہی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی تھی، تو یہ اسی کا ایک مزید وضاحت اس کے اندر شامل ہو جائے گی، سمو لے گا۔ لیکن اگر آپ یہ لے کے آئیں گے کہ قرآن مجید میں بلیک ہول کا ذکر ہے یا ایٹم بم کا ذکر ہے یا اس طرح کی اور چیزیں لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے آپ دلیل کیا دیں گے ہمیں؟ وہ ہم آپ کی دلیل دیکھ کے دو چار کی طرح فیصلہ کر دیں گے۔ اگر وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو اس کے لسانی قواعد کے اندر رہتے ہوئے، اسالیب جو معروف ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ایکسپلین کرتی ہے تو قبول کر لیں گے، ورنہ ہم انکار کر دیں گے۔ اور ایسی کوئی بھی چیز بالکل ابھی تک جو میں نے دلائل ان کے دیکھے ہیں وہ دلائل نہیں ہیں، وہ اسٹریچ ہے جس کو کوئی بھی زبان قبول نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، آپ پھر سامعین سے گزارش یہ تھی کہ آپ تفصیل سے اپنا مقدمہ رکھیے گا کہ آپ کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو درمیان میں اگر مجھے کوئی اشکال ہوا تو وہ میں آپ سے پھر پوچھ لوں گا۔ میں آپ کو کوشش کروں گا مختصر انداز میں اپنا ایک تھیسس آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے بیانات کے اندر سائنسی حقائق کی پلیسمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور کس لحاظ سے کوئی چیز غلط ہم کہتے ہیں اور کس لحاظ سے درست کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سائنسی کتاب تو ہے نہیں، تو پھر پہلے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ سائنسی معلومات لینے کے لیے قرآن میں جا کیوں رہے ہیں؟ تو یہ سوال سب سے پہلا ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو قرآن میں سائنسی بیانات تلاش کرنے جاتا ہے کہ کیا کہیں قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کوئی سائنسی معلومات دینے آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک خالق ہے، آپ نے زندگی گزار کے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، آپ نے اخلاقی زندگی گزارنی ہے، اس کے اوپر آپ کے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ یہ ہے بنیادی مقدمہ۔ اس بنیادی مقدمے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھو مظاہر فطرت کو دیکھو، سورج کے نکلنے کو دیکھو، چاند کے نکلنے کو دیکھو، دن رات کے آنے جانے کو دیکھو، زمین سے پھل نکلنے کو دیکھو، بارش برسنے کو دیکھو۔ اب جب اللہ تعالیٰ مظاہر فطرت کا بیان کر رہا ہے تو اس سے استدلال کیا کرتا ہے کہ خدا ایک ہے اور تم مرنے کے بعد زندہ ہوگے۔ اب انسانوں کو جب یہ استدلال بناتا ہے، یہ مقدمہ بناتا ہے، تو لازمی ہے کہ سننے والے اس مقدمے سے واقف ہوں۔ ان کو اگر وہ کوئی ایسی چیز مقدمے کے طور پر پیش کرے گا جو ان کے علم ہی میں نہیں ہے تو وہ پہلا سوال تو یہ کریں گے کہ پہلے اپنا مقدمہ تو سمجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو وہ چیزیں جی تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں بتا رہا ہے جو پہلے سے ان کے علم میں ہیں اور ان کے مشاہدے کے اندر ہیں، جس کے لیے انہیں خوردبین لگانے کی ضرورت اور دوربین لگانے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ تو پھر بحث اس میں شروع ہو جائے گی جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت پہلے پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سائنسی زبان استعمال نہیں کرتا ہے، وہ ادب اور محاورے کی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو جس طرح آج ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج زمین مشرق طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ سائنسی لحاظ سے تو غلط ہے، لیکن محاورے میں تو ہی چلے گا نا۔ تو
قرآن مجید میں محاورے میں بات کی گئی ہے. چنانچہ محاورے میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے سورج کو سیاہ کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، یہ سورہ کہف کے اندر ہے، آیت نمبر 86. تو اس سے یہ مراد آپ نہیں لے سکتے کہ بھئی قرآن مجید تو سائنٹیفک طور پہ غلط بات کر رہا ہے. سورج کہاں کسی کیچڑ میں ڈوبا ہوتا ہے سمندر کے کنارے؟ تو یہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے ہاں آج بھی سورج سمندر میں غروب ہوتا ہے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ سورج کے ساتھ ڈوب گیا میرا دل بھی آ، اتنا اداس شام کا منظر کبھی نہ تھا. تو ہمارے محاورے میں ابھی بھی یہی چل رہا ہے کہ ہم یہ سائنٹیفک ایکوریسی سے یہ بات نہیں کرتے سورج غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے. تو قرآن مجید میں بھی اسی قسم کے اسالیب کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو سائنسی معیارات پہ پرکھنا بدذوقی کی علامت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی ایک اور مثال جس پہ بہت بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان ہے جو اس کا مادہ تولید ہے وہ اس کے صلب اور ترائب یعنی پسلیوں سے نکلتا ہے جی. اس کے اوپر بڑی لیدیں ہوتی رہتی ہیں، بہت لیدیں ہوتی ہیں جی. ہاں جی، یہ بھی سمپل محاورہ ہے. صلب کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں پہلے سے مستعمل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس نہیں کرایا ہے قرآن مجید میں. صلب کا مطلب ہوتا ہے پشت، اور دیکھیے ہماری اردو میں بھی یہی محاورہ غالباً عربی سے ہی آیا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہماری اتنی پشتیں یہاں رہتی رہی ہیں. تو پشت ایک استعارہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے وہ میرا باپ نسل کہاں سے ہے جی، نسل کو بتانے کے لیے ایک استعارہ، کیونکہ یہ جنسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو استعاراتی زبان میں بولا جاتا ہے شائستہ اسالیب کے اندر. تو اسی طرح ترائب جو ہے وہ پسلیاں وہ انسان کے اندر، یعنی یہ سارا کچھ جو مادہ بنتا ہے وہ انسان کے اندر ہی بنتا ہے. تو ایک صلب کا لے لیا اور ایک ترائب کو لے لیا، اس سے انسان کے پورے اندرونی جو سانچہ ہے یا ڈھانچہ ہے وہ مراد ہے کہ اندر سے یہ سارا فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں سے یہ مادہ بنتا ہے، مادہ تولید. یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سائنسی بیان ہی دینا ہوتا تو کم از کم خصیتین یا ٹیسٹیکلز کا ذکر تو آ جاتا، مگر وہ تو آبویس تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نہیں بتایا اور اندر کے ایک ذکر کر دیا، اور لوگوں نے پھر اب اس کے اوپر سائنسی تعبیرات شروع کر دی ہیں، حالانکہ یہ تو صرف محاورہ ہے. اب یہی دیکھیے کہ قرآن مجید جنسی معاملات کے اندر کس طرح شائستہ اسالیب اختیار کرتا ہے. اب وہاں پر بھی جہاں قانونی ضرورت سے جنسی اسالیب جنسی اعضاء کا ذکر کرنا تھا وہاں بھی نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پہ عورت کی عدت کا مسئلہ زیر بحث تھا تو اس میں ہے کہ کنزمیٹڈ یا نان کنزمیٹڈ جو میرج ہوتی ہے جس میں انٹر کورس ہو جاتا ہے یا انٹر کورس نہیں ہوتا، اس صورت میں عورت کی عدت میں فرق آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ ہیں دخل تم بہن، تم نے داخل کیا ان میں. اب کیا داخل کیا اور کس میں داخل کیا یہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں بتائے اور صرف ایک کنایا بول کے آگے چلے گئے. اسی طریقے سے حق کے مہر واپس نہ لینے کا معاملہ آیا، اس میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انٹر کورس ہو گیا یا انٹر کورس نہیں ہوا، اس صورت میں حق کے مہر لینا یا نہ لینا یا آدھا دینے کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ ہے افزا بعضکم الی بعض، تم میں سے بعض تک پہنچے ہیں، تم نے ایک دوسرے کو رسائی حاصل کی ہے، ایک دوسرے کے قریب گئے ہو، ایک دوسرے کے پاس پہنچے ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 21 ہے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کس طرح سے ان معاملات کو اوائڈ کرتا ہے جو شائستہ اسالیب میں بیان نہیں ہوتے ہیں. اچھا عرفان صاحب، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے ایتھیسٹ کی طرف سے، اسکیپٹس کی طرف سے، کہ چونکہ مسلمان یا انسان اس وقت یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ مادہ تولید جو ہے وہ ٹیسٹیکلز میں پروڈیوس ہوتا ہے، ان کے درمیان تو یہ تھا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے قرآن نے اس کو نہیں بتایا. اگر خصیتین کا لفظ وہاں پہ نہ ہوتا تو کوئی اور استعارہ ممکن تھا، یا اس آرگومنٹ کو پھر آپ کس طرح کہنا چاہیے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے یہ تو انسانیت کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ ٹیسٹیکلز ایک بنیادی
کردار ادا کرتے ہیں مادہ تولید کو پیدا کرنے میں، کیونکہ ان کے ہاں خسی کرنے کا ایک رواج تھا جانوروں کو. جی. کا رواج تھا. چنانچہ جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، آپ کے علم میں ہے، وہ جب کسی کو مردوں کو اپنے زنان خانے میں یا اپنے حرم میں داخل کرتے تھے کہ جہاں ان کی عورتیں ہوتی تھیں، تو وہ تو ان کو خسی کروا دو. پھر ان کو وہاں بھیجتے تھے. جانوروں کو خسی کرنے کا سلسلہ موجود تھا، ابھی بھی ہے، اور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر جانور خسی کر دیں گے تو وہ زیادہ بہتر پرورش پائے گا. گوشت زیادہ ہوگا اس کا. یہ تو انسان پہلے سے جانتا ہے اس بات کو. اچھا. تو یہ تو کوئی ایسا کوئی مضبوط اعتراض نہیں آپ کے خیال میں؟ ہاں جی، مضبوط اعتراض نہیں ہے. آپ ساری ہسٹری وغیرہ پڑھ لیا کریں، انسان اتنا بھی جاہل نہیں رہا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک آپ اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے شائستہ صلیب کی بات کی تھی، تو فرج کا جو لفظ ہے یا فروج کا جو لفظ، وہ تو غیر شائستہ ہے، تو وہ قرآن نے استعمال کیوں کیا؟ یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے. تو یہ عرض کر دوں کہ فرج کا جو لفظ ہے وہ اردو کے شرمگاہ کے طرح ہے، یہ کنایا ہے، یہ اصلی لفظ نہیں بولا گیا ہے. فرج کنایا ہے. دیکھیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے درس یا دراڑ، اور قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے ایک اور جگہ پہ کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ کاف میں آیت نمبر 6 میں کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کو سنوارا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے. تو اس سے پھر یہ استعارہ اٹھایا گیا اور فرج کے لیے استعمال ہوا، اور پھر یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس لیے فرج کا لفظ غیر شائستہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ان اعضاء کے لیے یا بول و براز کے لیے جو بھی لفظ اختیار کیا جاتا ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنا استعارہ اس کا پیچھے رہ جاتا ہے، پس منظر میں چلا جاتا ہے، وہ لفظ سری بن جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے اس معاملے کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب مظاہر فطرت کا بیان کیا جاتا ہے، تو چونکہ سائنس بھی ان کو بیان کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس بنا پر وہ دونوں کا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات درست ہے کیا غلط. وہاں سے کچھ غلط فہمیاں انسان کو لگتی ہیں اور کچھ مسلمانوں کو خوش گمانیاں بھی لگتی ہیں. تو ان کو میں نے آگے جا کے بیان کیا ہے. ہمارے پاس جتنا وقت ہوگا ہم اس کو ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ اس طرح سے اختیار کیے گئے ہیں، ان میں ایسی جامعیت ہے کہ بعد میں جب سائنس نے کچھ چیزوں کو دریافت کیا ہے تو اس کے کچھ مصداقات جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے ہماری شروع کی ڈسکشن میں بھی یہ بات آ گئی تھی، تو اس کو میں دہراتا نہیں ہوں، وہاں سے دیکھ لیں. تیسری اور سب سے جو اہم بات ہے جس میں میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب محاورہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ لغوی مفہوم میں کسی حقیقت کو بیان کرتا ہے. وہ محاورہ نہیں ہوتا، بیان حقائق ہوتا ہے. تو فیکچول سٹیٹمنٹ جب دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس کے الفاظ کی چستی اور درستگی اتنی زیادہ ہے کہ ایڈوانس سائنٹیفک نالج نے جب ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق میں کوئی غلطی نہیں پائی گئی اب تک. اچھا، جی بہت بڑا دعویٰ ہے عرفان صاحب. یہ تو بہت اس پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ سائنسی غلطیاں. میں حاضر ہوں، آپ کوئی بھی چیز پیش کیجئے، پیور لسانی بنیادوں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس میں بیان حقائق میں قرآن مجید نے کوئی غلطی کی ہو. یہ یہاں پہ وہ محاورے والی آڑ نہیں ہم لیں گے، صاف صاف آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مثالیں میں آگے آپ کو دوں گا. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں بیان قدرت میں. جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو کچھ اس نے جو فزیکل چیزیں تھیں، طبیعت سے متعلق تھیں، ان میں انسان کو کچھ ایسے حقائق بھی بیان کر دیے ہیں جو اس وقت کے انسان کو بھی معلوم نہیں تھے اور اب کے بھی انسان کو کچھ معلوم نہیں ہیں. اور ان میں سے کچھ ہمیں معلوم ہوئے بعد میں، اور ابھی کچھ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے ہیں.
جو حقائق اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے اپنی بیان قدرت میں، جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں وسعت بیان کرتا چلا جاتا ہے. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئیں جو اس وقت کے انسانوں کو معلوم نہیں تھیں اور کچھ عرصے بعد معلوم ہوئیں اور وہ درست ثابت ہوئیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو اب تک معلوم نہیں ہوئیں. تو ہم اس کو غلط تو کہہ نہیں سکتا کوئی، ہم اس کو کہیں گے موقوف ہے، یہ معاملہ سسپینڈڈ ہے جب تک انسان کو ان چیزوں کی. اچھا، تو یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرب نہیں جانتے تھے. جی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرب نہیں جانتے تھے، پھر انسان نے ان کو جان لیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی پردہ اخفا میں ہیں، بعد میں کبھی پتہ چلیں گی. اور کیا چند چیزیں ایسی بھی ہیں جو کبھی ہم جان ہی نہیں سکتے، ان کو بھی قرآن نے دلیل بنایا ہے. جی بالکل، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا. جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، جنت اور دوزخ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو اللہ کہتا ہے یہ غیب ہے. تو آپ کو غیب پر ایمان لانا ہے. اور چونکہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں، جو وہ بتا رہا ہوں، جو آپ کے لیے ویریفائیبل ہیں، ان میں جا کے دیکھ لیں کہ میرے بیانات، میری باتیں درست ہیں، میری پیشن گوئیاں درست ہیں، میری انوالومنٹ جو نبی کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اس کے جو نتائج میں پہلے سے بتا رہا ہوں، وہ سب درست ہے. تو اب یہ بھی مان لو کہ میں بھی ہوں، بغیر دیکھے مانو. جنت و دوزخ میں تمہارا آمنا سامنا ہوگا، وہ بھی مانو. تو وہ پھر غیب کی چیزیں ہیں جو پھر ہمارے علم میں کبھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اب اجازت ہو تو میں ایک مثال پیش کر دوں. جی بالکل جناب، شروع کیجیے. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. اچھا، یہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو کوئی نہیں جان سکتا. تو اس میں یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ترجمہ یہ ہے کہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، دیکھتے نہیں ہوں کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا، لیکن کوئی عاقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علیم و خبیر ہے. اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ 5 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو انسان یہ بھی نہیں جان سکتا کہ ارحام یعنی رحم میں کیا ہے، ووم میں کیا ہے، اور بارش کب برسے گی. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا بیان غلط ہو گیا. اگر آپ قرآن مجید کے ان الفاظ کی پریسیجن پہ غور کریں تو یہ اعتراض کھڑا ہی نہیں ہوتا. اچھا، ترجمے کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. تو یہاں نفی کر دی کہ اور کسی کو نہیں ملے گا. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ وہی بارش برساتا ہے. یہاں پہ یہ الفاظ اختیار نہیں کیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. تو یہ پہلے جملے کی کنٹینیویشن نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اچھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. آگے ہے وہی بارش برساتا ہے، بس یہ لکھا ہے. آگے لکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. یہاں پہ یہ الفاظ اختیار نہیں کیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے. آگے فرماتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. اب یہاں پہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا، اور اس سے آگے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. یہاں پہ یہ 2 چیزیں اور شروع میں قیامت. اس کے علاوہ جو 2 باقی چیزیں ہیں کہ رحم میں کیا ہے اور بارش برسانا، اس کے بارے میں تو الفاظ ہی اختیار نہیں کیے کہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ ہے الفاظ کی وہ پریسیجن کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا یہ. تو عرفان صاحب، پھر ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں وہ تو اس آیت کو ویسے ہی پیش کرتے ہیں جیسے کہ ترجمہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور تفسیر بھی ویسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ان 5 چیزوں کے بارے میں، اور ان 5 چیزوں کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو ان کو یہ غلطی کیسے لگ گئی، ان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ ایک روایت آئی تھی جس میں رسول اللہ سے مروی ہے
اب تفسیری جو روایات ہوتی ہیں وہ اتنی کبھی نہیں ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، جاننے والی جی نہیں جی، ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جی۔ تو تفسیری روایت میں آ گیا کہ 5 چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، تو اس میں یہی 5 چیزیں گنوا دی گئیں۔ تو انہوں نے پھر یہ دیکھے بغیر کہ الفاظ قرآن مجید کے کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ایسے ہی بیان کر دیا، تو یہ مسئلہ اس سے بن گیا۔ تو اب جب ایتھیس کا شکریہ کہ انہوں نے جب اس پہ اعتراض کیا، تو پھر ہمیں اس کے الفاظ پہ غور کرنے کا موقع ملا، اور ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی ایسی پریسیجن ہوتی ہے کہ وہ محل اعتراض نہیں بن پاتے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں، لیکن چلے میں دوبارہ اپنے نوٹس دیکھوں گا کہ میں نے شاید زمخشری کو بھی دیکھا تھا، کیونکہ ان کی تو تفسیر ہے وہ بالکل عربی قواعد کے حساب سے ہوتی ہے، پر عربی مجھے تو آتی نہیں، تو میرا تو انحصار آپ جیسے لوگوں پر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، آگے چلیے۔ بہرحال اگر اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کو، اس کا مدعا کیا تھا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ مدعا یہ تھا کہ لوگ قیامت کے آنے کا انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے پھر ہم مانیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ باقی چیزیں جو یہ گنوائی گئی ہیں یہ کب اور کیسے ہوتی ہیں، ان کو تو تم مان لیتے ہو، تو صرف قیامت کے بارے میں یہ بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کب آئے گی، تو اس کا انکار کرنے کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اچھا، مضمون یہ ہے۔ اچھا، مضمون یہ ہے۔ تو سیاق و سباق میں اگر چیز کو رکھ کر دیکھیں تو یہ مخاطب کے موجود علم کے مطابق اس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے کہ اس وقت انسان نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے اسی کو دلیل بنایا کہ جب تم نہیں جانتے ان چیزوں کو لیکن پھر بھی مانتے ہو اور اس کو نارمل سمجھتے ہو، تو پھر قیامت اس قدر اب نارمل تمہارے ذہنوں میں کیوں ہے، وہ بھی آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود الفاظ ایسے اختیار کیے ہیں جو اگر اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے بھی دیکھیں تو محل اعتراض نہیں بنتے۔ یہ ہے اس ٹھیک کا، ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لسانی معجزہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ بہت معرکۃ العرا بحث ہے، اس پہ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، لیکن اگر جی جی، سمجھنے اور سمجھنے والے سمجھنا چاہیں تو دیکھیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ یہ آیت میں نہیں پڑھتا تھا کہ تک پوری ٹائم۔ جی جی، ترجمہ اسکرین پہ ہے، وہ دیکھ لیں گے لوگ۔ جی، ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح یا خلاصے سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی اور لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا اور بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب علقہ یا مضغہ بنتا ہے تو اس کے بعد ہڈیوں پہ جو جلد چڑھتی ہے اور یا جو گوشت چڑھتا ہے یا جلد چڑھتی ہے، وہ سارے جو پروسیس ہے وہ سائملٹینیسلی ہو رہا ہوتا ہے، اکٹھا جی بالکل کے بعد بالکل۔ دیگرے نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے بوٹی بنے گی پھر اس پہ ہڈی آئے گی، ہڈیاں جب بن جائیں گی تو پھر اس کے اوپر چمڑا آئے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب ہم جب اس قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ یہاں پر سما اور فا دو الگ الگ لفظ آئے ہیں۔ سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، دین، اور جو فا ہوتا ہے وہ پھر کے میننگ میں بھی آتا ہے، یعنی دین کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور فا اس کے علاوہ تفصیل کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک چیز بتا دی اب اس کی تفصیل سنو، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں فا للتفصیل، یہ تفصیل کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح فا للتعقیب کے لیے بھی آتا ہے۔ تعقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب ہیں، کچھ بتایا نہیں جا سکتا کتنا فاصلہ ہے، اور وہ جیسے ہم کوما لگا کے چیزیں بتاتے ہیں، اس طرح سے فا تعقیب کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، تو اب اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ پھر اور پھر ہی کہنا تھا، تو پھر سما جو چل رہا تھا اسی سما کو لے کے اللہ تعالیٰ چلتا۔ لیکن آپ غور کیجئے گا کہ 3 جگہ سما آیا اور باقی جگہ فا آ گیا، سما کو چھوڑ کے فا لایا گیا، پھر فا ختم ہونے کے بعد پھر سما لایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں، جو آتھر ہے، وہ ہر جگہ جو ہے وہ سما کا میننگ نہیں لینا چاہتا، اسی لیے اس نے سما کو چھوڑ کے 3 جگہ پہ فا لایا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے دوبارہ سما لایا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے
میں آپ کے سامنے اس آیت کو عربی سے دکھا دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی کے خلاصے سے بنایا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اسے بنایا نطفہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفہ کو بنایا علقہ. آگے دیکھیے ثم چھوڑ دیا، فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا، فخلقنا المضغہ عظاما، ہم نے مضغہ کو ہڈیاں بنایا، فکسونا العظام لحما، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. آگے پھر ثم آ جاتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی خلقت میں تبدیل کر دیا. یعنی شروع میں کرونالوجی ہے کہ وہ ایک کے بعد یک کے بعد دیگرے جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ فا جو ہے یہاں پہ یہاں وہ پھر کا معنی نہیں دے گا، دین یا اس کے بعد اس کا معنی نہیں دے گا. نہیں دے گا کیونکہ ثم کو ہٹایا گیا ہے. اچھا، اگر ثم ہی لے کے چلنا تھا تو پھر ثم رہتا، لیکن اس کو ہٹایا گیا ہے، ہٹا کے فا لایا گیا ہے. فا نے جہاں تک کام کرنا تھا فا نے کام کیا، پھر ثم لایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب یہاں پہ ثم کا میننگ نہیں لینا چاہ رہا فا کے لیے. اچھا، یہ ہے عربی کا قاعدہ. تو اب یہ دیکھیے کہ کہاں سے فا شروع ہوتا ہے، وہ علقہ سے شروع ہو رہا ہے. یعنی ہم نے علقہ بنایا اور علقہ کے اس کو مضغہ بنایا، اور مضغہ کے اندر ہڈیاں. اب مضغہ یعنی بوٹی، گوشت جیسا، جی، کے اندر ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اوپر جو چمڑا ہے اس میں کرونالوجیکل پروسیس کی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور وہ اگر سائملٹینیسلی ہے تو الفاظ اس کو پوری طرح قبول کرتے ہیں. اچھا، تو یہ ہے وہ پریسیجن کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں فیکچول ڈسکرپشن میں کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا. اور چونکہ یہ وہ بتا رہا ہے جو 1400 سال پہلے قرآن مجید آیا ہے، ایک ایسے شخص کی طرف سے آیا ہے جس کے پاس کوئی نالج نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اتنی پریسیجن کے ساتھ ایسی چیزیں بیان جب کرتے ہیں تو پھر ایک سوچنے والا ذہن جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. عرفان صاحب، اس سما اور ماں کی کوئی اور مثال ہے اس طرح قرآن مجید میں؟ اب یہ جی وہ میں آگے مثال ہی جی 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 اب سورہ بقرہ دیکھیے، وہاں پہ ہر جگہ پہ سما مقصود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب سما لے کے آئے ہیں تو ہر جگہ اسی کو چلایا ہے. اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اس نے تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ سما کہنا مقصود تھا، اس نے سما کو چھوڑا نہیں ہے. وہاں اچھا، پہ دیکھیے بیچ میں سما چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک رائٹر جب ایک چیز لکھتا ہے تو الفاظ کو جب وہ تبدیل کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی. ہاں بالکل، دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. ہاں، تو اب اللہ تعالیٰ اگر سما کو چھوڑ کے فا لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فا کا ترجمہ سما والا نہیں ہوگا، اور فا کا اچھا، دیگر تراجم ہیں، جو دیگر استعمالات ہیں وہ استعمال ہوں گے. یہ بالکل واضح کرینہ ہے اس بات کا. اچھا، تو یہاں پہ فا جو ہے وہ کیا معنی دے رہا ہے پھر؟ اگر پھر نہیں ہے تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ مطلب کس اردو میں کس قسم؟ اس کو آپ تفصیل بھی کہہ سکتے ہیں، تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. تاکید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پروسیسز ہیں وہ ایک کے بعد، یعنی یہ بولنے میں ایسے بول رہا ہوں میں. تاکید کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی اتنی ایسا ڈسٹنس نہیں ہے کہ آپ کرونالوجیکلی اس کو بتا سکیں کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. اچھا، مطلب وہ بتانے میں صرف ایک کے بعد دوسرا ہے. ہاں، بتانے میں تو پھر یہ مجبوری ہماری بتائیں گے، لیکن تاکید کا مطلب ہوتا ہے ویری کلوزلی ہیپننگ، تو وہ سائملٹینیس کا مطلب ہی دے رہا ہے. مطلب ہی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عرفان صاحب آپ علقہ کا مسئلہ بھی حل کر دیں. اس پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ تو ایرسٹوٹل کی، گیلن کی فزیولوجی تھی کہ خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے، اور علقہ. پھر ذاکر نائک جب میں بچہ ہوتا تھا تب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب تو جونک ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل، پھر وہ جونک کی تصویریں لگانی شروع کر دیں کہ دیکھو جونک بھی ایسے ہی ہوتی ہے. تو یہ علقہ جو ہے یہ کیا چیز تھی جو عرب جس کو جانتے تھے؟ دیکھیے، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کامن سینس سے آپ سوچئے
کہ کیا علاقہ کا لفظ قرآن مجید نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا نہیں، اس کام کے لیے، یا اس نے عربوں کے کلام سے اٹھایا ہے؟ عربوں کے کلام سے اٹھایا۔ اگر قرآن مجید نے پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کرایا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین بھی کرتے نا کہ یہ میں پہلی دفعہ یہ لفظ تمہیں بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں اس کو اس کے لیے یوز کر رہا ہوں فلاں فلاں۔ کچھ بھی نہیں، جس طرح عام الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح علاقہ کو بغیر کسی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن کے استعمال کیا ہے۔ اور سامنے کون ہے؟ مخاطب ہیں جن کے اوپر حجت تمام کرنی ہے۔ وہ تو یہ سوال ہے کہ بیٹھ جاتے بھی علاقہ کا مطلب تو بتائیں، علاقہ کس لیے استعمال ہوا ہے، اچھا وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ تو وہاں تو مخاطب کوئی سوال ہی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے عربوں ہی سے یہ اٹھا کے، ان کی لینگویج سے اٹھا کے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی کریڈٹ دینا ہے تو عربوں کو دے دیں، انہوں نے یہ لفظ یہ اس کو استعمال کیا تھا۔ تو قرآن نے تو کچھ نہیں کیا، قرآن نے تو ان کے لفظ سے، ان کی زبان سے ایک لفظ اٹھا کے استعمال کر لیا۔ تو اس لیے یہ ساری بحثوں سے پہلے آپ تھوڑا سا پہلے اپنے جذبات کو تھوڑا سا حوصلہ دے کے جا کے کامن سینس کے ساتھ انویسٹیگیشن کر لیں کہ یہ یہاں پہ کوئی سائنٹیفک چیز بیان کرنا مقصود ہے کہ مقصود نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس کو، وہ چپکا ہوا ہوتا ہے نا، علاقہ چپکا ہوا ہوتا ہے، تو چپکی ہوئی چیز کو وہ عرب جو تھے وہ علاقہ کہتے تھے۔ وہ جونک بھی چپک جاتی تھی تو اس کو بھی علاقہ کہتے تھے، یہ بھی چپکا ہوا ہے اس کو بھی علاقہ کہہ دیا۔ وہ بھی خون جیسی نظر آتی ہے بظاہر، دیکھیں آپ، تو یہ بھی ایسا نظر آتا۔ تو ریزمبلنس کی وجہ سے ہی الفاظ کسی چیز کے نام بنتے ہیں نا۔ جی بالکل، انہوں نے اس کو نام دیا۔ اب جب وہ آپ نے جو ہے وہ خوردبین کے اندر اس کو دیکھ لیا کہ وہ جونک کی طرح ہیں اور جونک علاقہ کی طرح ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں پھر آپ نے نکالنا شروع کر دی ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ اگر ملتا ہے تو پھر عربوں کا ملتا ہے۔ اور یہ عربوں کے تجربے میں والی بات تھی، مطلب وہ جانوروں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، وہ انڈے بھی، وہ جیسے گو کا انڈا ہوتا ہے اس کے اگر آپ توڑیں فرٹیلائز اگر وہ آگے تو اس کے بیچ میں ایسے ہی خون کا ایک لوتھڑا سا ہی ہوتا ہے جس سے پھر وہ رگیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کے تجربے والی بات تھی، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ ان کے تجربے میں تھی یہ چیزیں۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب سے شہری زندگی شروع ہوئی ہے ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، ہمیں، جبکہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جو صحرا میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے جانوروں کے بھی ابارشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مختلف شکلوں میں بچے کو دیکھتے ہیں۔ اسی نہ کبھی وہ جانور ذبح کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پریگننٹ تھا، پیٹ چاک کرتے ہیں تو اس میں سے وہ بچہ اپنی کسی فارم میں نکل آتا ہے۔ اس طرح ان کو اس کی مختلف فارمز بھی پتہ تھیں، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور سارا کچھ یہ چیزیں ان کے علم میں تھیں۔ ان کے علم ہی کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر استدلال کر رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا اس آیت کے اندر یا جنین کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی ایڈوانس سائنٹیفک نالج نہیں دیا ہے۔ اچھا، صرف عربوں کے تجربے کو بنیاد بنایا ہے۔ ہاں دیا، جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی پریسیجن اس قدر ایکوریٹ ہے کہ وہ کسی فیکچول ایڈوانس نالج کی کسی بھی ڈسکرپشن کے لیے وہ غلط نہیں ثابت ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے وہ دیکھنے کا، یہ لسانی معجزہ قرآن کا دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ جو ہیں وہ کسی اور بحث میں جائیں جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں بنتی۔ اچھا جی، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، تو کچھ چیزیں تو جوڑے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا آپ کہتے ہیں ان کو سائنس میں؟ وہ ایک ہی سیکس ہوتا ہے، مطلب وہ جوڑے نہیں ہوتے، وہ میل فیمیل ایک ہی ہوتا ہے، ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے کہ آپ پہلے تو قرآن مجید کو دیکھیں وہ کتاب کیا ہے، یعنی یہ آپ نے جب اعتراض کیا قرآن مجید پر تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں ایک سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ دینی تھی اللہ تعالیٰ نے اور وہ غلط دے دی، یا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ سامنے ایک مخاطب ہے جو آخرت کو نہیں مان رہا ہے، جو خدا کو ایک ہونے کو نہیں مان رہا ہے، اس کو کچھ سمجھانا مقصود ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے۔ اب جب آپ قرآن مجید میں جوڑوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ جوڑے صرف میل فیمیل کے نہیں ہوتے، وہ دن رات کا جوڑا بھی ہے، زمین اور آسمان کا جوڑا بھی ہے، وہ سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کا بھی، ہاں، خوشی اور غم کا جوڑا بھی ہے۔ جی جی،
بھی خوشی اور غم کا جوڑا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے جوڑے بتا کے استدلال یہ کرتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا بھی ہے۔ یہ مقصود ہے جس تک اس نے اپنے مخاطب کو لے کے آنا ہے۔ چنانچہ وہ مخاطب سے جو سامنے کھڑا ہے اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے علم میں جو سب چیزیں ہیں وہ جوڑوں میں ہیں، تو اس لیے وہ اسی دائرے کے اندر رہ کر اس سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی سائنٹیفک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں نے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو الفاظ سے یہ معنی نکل سکتے ہیں اس کے کہ کلن، کیا ایسا کوئی لفظ ہے؟ مجھے بات تو یاد نہیں آ رہی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا کلی، جی زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، یعنی جتنی چیزیں جوڑے ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں۔ اچھا یہ اصل میں کہنے کا انداز یہ ہے، لیکن چونکہ اچھا، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنی چیزیں ہم نے جوڑے کے طور پر بنائی ہیں اس سے تم وہ جوڑا جوڑا ہے۔ مقصود یہ ہے، اچھا مقصود یہ ہے، اچھا جی مقصود یہ ہے، اور مخاطب کے سامنے تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہی ہے۔ ہاں، جو انسان ہے اس وقت کا انسان تو یہی جانتا تھا، بالکل جی بالکل، تو اس کے مخاطب کے اندر رہ کے اس سے بات چیت چل رہی ہے، تو اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں میں بنائی ہے۔ اسی طرح زمین اور دنیا اور آخرت کا بھی ایک جوڑا ہے، ورنہ دنیا کی جو کہانی ہے وہ ادھوری رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ہوتا ہے یہ۔ ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو 6 دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یا بہت کم مدت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ پہلے قرآن مجید میں دیکھیے کہ وہ اس کا کیا وہ دن کو کیا مراد لے رہا ہے۔ دیکھیے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایام کا لفظ ہے عربی کے اندر، یوم کے کو چھوڑ کر جب ایام کا لفظ اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو اس سے مراد دن نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتے ہیں ادوار۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 5 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یہ وہ دن ہیں جو گزشتہ اقوام کے اوپر عذاب وغیرہ آئے تھے، یہ اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ ایام اللہ کا ذکر آیا ہے، اب وہ ایک دن میں کی بات ہے یا 2 دن کی بات ہے، وہ پچھلی قوموں کی تاریخ بتا رہا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایام اللہ۔ تو عربی میں کتابوں کے نام بھی ایسے آتے ہیں، ایام اللہ، ایام الرسول، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاریخ، دور رسول۔ ہاں دور رسول، ہسٹری پر۔ تو اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جو خدا کے دن ہیں وہ تمہارے دنوں کی طرح نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جب عذاب آنا ہوگا آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، خدا کے دن تو تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ غلط فہمی لگ سکتی تھی کہ ہوتے ہی دن 1000 سال کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بتا دیا کہ 50,000 سال کا بھی دن ہوتا ہے خدا کا۔ اور یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے دن کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ تو یہاں 2 مختلف مدت بتا کے اللہ نے بتا دیا کہ وہ مدت مراد نہیں ہے تمہارے والی، اور لفظ ایام بھی یہ بتاتا ہے۔ تو پھر جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا، تو پھر یہ وہی جانتا ہے کہ وہ 6 ادوار کتنے طویل تھے۔ لیکن جی آپ مکمل کیجیے، پہلے آپ مکمل کیجیے۔ یہ والا پوائنٹ کمپلیٹ ہے جی نہیں، تو پھر وہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید میں ایام کا لفظ دنوں کے لیے بھی ہے، جیسے ایام معدودات آیا ہے، ثلاثۃ ایام آیا ہے، تو وہاں تو 24 گھنٹے والے دن ہی ہیں، تو پھر ہم ان کو دور کیوں لیں؟ وہاں تو وہ دن کی طرف ہی ہے۔ کوالیفائر آیا نا،
اس کے ساتھ کوالیفائر آیا ہے، یعنی اچھا ثلاثت ایام 3 دن، ایام معدودات چند دن. جب ایسا ہوگا تو کانٹیکسٹ میں ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ میں آ کے اپنا جو استعمال ہے اس کا، اسی سے وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا میننگ دینا چاہتا ہے. اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی کوالیفائر ہے، کوئی اس کی جو چیز اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہے، یا کہنا چاہیے اس کے معنی کو مخصوص کر رہی ہے، جیسے ثلاثہ کے 3 دن ہیں یا 8 دن کا بھی ہے، سمانیہ شاید ہے، تو وہ 8 دن ہیں، تو وہاں پہ ایام کا مطلب تو وہی دن ہوگا 24 گھنٹے والے. لیکن اگر وہ الگ آئے، جیسے ایام اللہ کی آپ نے مثال دی، تو اس میں پھر جو ہے وہ اس کا مطلب دور ہوتا ہے یا دور بھی ہو سکتا ہے؟ جی، اس کا مطلب دور بھی ہو سکتا ہے، دور ڈپینڈ بھی ہو کرتا سکتا ہے. ہے کانٹیکسٹ کے اوپر. اچھا، لیکن اگر یوم آئے گا تو یوم جو ہے وہ اس کا مطلب صرف جو ہے وہ دن ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اس حساب سے بھی اللہ نے بتا دیا کہ خدا کا ایک دن بھی تمہارے دن کی طرح نہیں ہوتا. اچھا، کبھی یعنی کہ 1,000 بتا رہا ہے، کبھی 50,000 بتا رہا ہے. تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ 50,000 ہے تو لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 2 لاکھ 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. جی، تو اس وہ کی اللہ تصریح تعالیٰ. تو ہے نہیں عرفان صاحب، اس کی تصریح تو ہے نہیں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. یہ تو مطلب اگر اس پہ اعتراض کیا جائے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں دن اپنا 1000 سال کا بتا دیا، کہیں 50,000 کا بتا دیا، اور پھر 6 دور بھی بتا دیے. تو انسان سمجھے تو کیا سمجھے. یعنی اگر کسی نے میتھمیٹکس کی پرانے زمانے میں اور نکال لیا کہ بھائی دنیا جو ہے وہ اتنے 1000 سال میں بنی ہے کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ ایام اتنے اتنے بتائے تھے، تو پھر ہم اس کو کیوں کہیں گے کہ بھائی تو غلط ہے. یہ تو یہاں مراد ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیا نا کہ اچھا میرے دن جو ہوتے ہیں وہ کس حساب سے ہوتے ہیں. اس نے 2 مختلف دن بتا کے ہمیں جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک لمٹ قائم کرنا ضروری نہیں تمہارے لیے. تو اس لیے تم نہیں جان سکتے کہ وہ 6 ادوار جو تھے وہ کتنے لمبے تھے. اور یہ جو 6 کا عدد ہے، یہ تو وہی ہے جو انسان شروع سے جب مانتا آ رہا ہے. کئی سویلائزیشن میں یہی ہے کہ 6 دن، تو اسی کو قرآن نے بھی بیان کر دیا. تو جب ہم ان کو اب آج کہتے ہیں میتھولوجی، تو ہم قرآن مجید کے بیان کو پھر حقانیت پہ کیوں محمول کریں؟ دیکھیے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ چونکہ قرآن مجید کا مدعا یہ ہے کہ جو پہلا انسان تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی معلومات دے کر زمین پہ بھیجا تھا. زمین پہ تو خیر وہ ہمارا الگ معاملہ ہے کہ زمین سے جی جی. انسان ایوالو ہو کے آیا ہے. تو جب پہلا باشعور انسان ظہور میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنایا اور اس کو وہ معلومات دیں ساری جو کہ چاہیے تھی. یہ ہمارا مقدمہ ہے. اچھا، اب تمام اولاد اسی آدم سے پیدا ہوئی ہے اور وہ چلی ہے، تو وہ آدم ہی سے لے کر یہ ساری معلومات وہ دنیا میں پھیلی ہیں. تو اسی لیے ساری دنیا کی مائتھولوجیز کے اندر یہ بنیادی معلومات آج بھی اپنے ٹریسز کے ساتھ موجود ہیں. یہ ہے ہمارا مقدمہ. یہ مائتھولوجی ہوتی کیا ہے سر؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ اپنی ہسٹوریسٹی کو لوز کر دیتا ہے تو وہ مائتھولوجی بن جاتا ہے. اگر وہ اپنی ہسٹوریکل وہ بنیاد موجود رکھے تو وہ ہسٹری ہے، اگر وہ لوز ہو جائے تو میتھولوجی ہے. یہ ہے معاملہ. ہسٹری میں بھی آپ دیکھیے ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، بات کا مبالغہ آرائی کر لیتے ہیں لوگ. جی جی. ہاں، خیبر کا دروازہ اٹھا لیا حضرت علی نے اکیلے ایک ہاتھ سے، تو وہ ایک اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. تو عرفان صاحب یہ جو آزادی ہے تو جو مرضی جی جو مرضی کہنا، تو اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ اب یہ جو حضرت آدم والی بات ہے، اب یہ انفالسیفائبل اور انویریفائبل ہے. نہ میں اسے غلط ثابت کر سکتا ہوں، نہ میں اسے سچ ثابت کر سکتا ہوں. تو یہ تو وہ ایمان بالغیب میں آتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 دن والی بات یا 6 ادوار والی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی پہلے بشر کو، اور وہاں سے پھر یہ مختلف میتھولوجیز میں نقل ہوتی بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پہ میں فالسیفائی تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ کلیم بھی فالسیفائی نہیں کر سکتے. یعنی کہ جب ہم یہ مقدمہ بنائیں گے کہ پہلے آدم کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں تو ہم فلسفائی نہیں کر سکتے. جسٹیفیکیشن تو ہماری طرف سے نکل آئی نا کہ اگر یعنی میں یہ جی مائتھولوجیز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے ہی آئی ہوں گی. تو کم از کم جو مذہب کا مقدمہ ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، جس کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اس کو اپنی ایک شہادت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، ایویڈنس کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ پہلا آدم ہی
تمام انسانوں کا باپ تھا اور وہ چیزیں لے کے آیا تھا. تو اب جو چیزیں دنیا کی مائتھولوجیز میں مشترکہ اثاثہ کے طور پہ موجود ہیں وہ ایک حقیقت رکھتی تھیں، لیکن اب وہ اپنی ہسٹوریسٹی کو لوز کرنے کی وجہ سے اب وہ ایک مائتھولوجی بن گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ، جو ایک باپ اور ماں ہوتے ہیں، وہ تو نہیں تھے، لیکن میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ نبی نہیں تھے، یا ان پہ وحی نہیں آئی، یا ان پہ جو ہے وہ یہ 6 دن والی بات یا کوئی اور بات ان پہ القاء نہیں کی گئی. یہ میرے لیے بھی ایز این ایتھیسٹ، میرے لیے بھی یہ انفالسیفائبل کلیم ہی ہوگا کہ نہیں کی گئی. میں یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، یہاں پہ میں آڈینس کے لیے بتا دوں کہ الایام والی بات جو عرفان صاحب بتا رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. ایک بہت مشہور مصنف گزرے ہیں مصر میں، طہ حسین، ان کی جو بایوگرافی ہے اس کا نام بھی الایام ہی ہے. یعنی تو وہ ان کی زندگی کا پورا ایک دور، یعنی ان کی جو لائف سٹوری انہوں نے لکھی ہے اپنی، تو اس کا نام بھی الایام ہی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ الایام اگر اکیلے آئے تو وہ پھر دور کے معنی دے سکتا ہے. اصل میں ابھی آپ سے پہلے جو ہے وہ ایک صاحب قرآن مجید سے جو سائنس نکال رہے تھے، ان سے بحث ہوئی تھی، تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ یوم ایام کو واضح تو کریں، لیکن وہ خیر بالکل واقف نہیں تھے، تو پھر میں نے کہا کہ اس کو میں تصحیح کر دوں. جی عرفان صاحب آگے چلیے. اچھا، ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو شوٹنگ سٹار یا جو شہابیے آسمان میں نظر آتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جنوں کے جب فرشتوں کی کوئی بات سننے وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ شوٹنگ سٹار مارے جاتے ہیں. تو اب سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ فینومینن تو ایٹماسفیئر کے اندر ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ ذکر ہے، وہاں ذکر یہ ہے کہ یہ فینومینن ستاروں کے پاس ہوتا ہے، نہ کہ ایٹماسفیئر کے پاس. اچھا، کیسے؟ اب دیکھیے سورہ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 16 تا 18. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ. اجی جو مضبوط قلعے بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اس سے مراد ہیں ستارے یعنی کواکب. ایک اور آیت میں پھر ان کو کواکب کے طور پر بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کواکب ہیں. تو یہ بروج ہیں جن کو اللہ نے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی بنا دیا، تو یہ وہ ہیں ستارے. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اور ان کو ہم نے محفوظ بنا دیا ہے ہر شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے. الا من استرق السمع، لیکن کوئی اس میں کوئی بات اچک کے چوری چھپے لگا کے کان لگا کے کوئی چیز چوری کر کے لے جاتا ہے، تو پھر فاتبعہ شہاب مبین، تو پھر اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے. تو یہ سارا جو ہے معاملہ یہ ستاروں کے پاس کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایٹماسفیئر میں تو ہو ہی نہیں رہا. تو اس کو تو ہم تو بچپن سے یہی پڑھتے ہوئے ہیں، مطلب ہر ترجمہ، ہر تفسیر، اب اردو انگریزی چھوڑ دی ہیں، یہ بھی چھوڑ دیں. ہاں جی، مذہب یہ چھوڑ دیا تو اب کیا بچا. اچھا، تو یہ تو عرفان صاحب آپ ایک تھوڑی نئی بات بتا رہے ہیں کہ یہ ستاروں کے پاس ہوتا ہے، نیئر دا اسٹارز. اب میں نے یہ بات نہیں بتائی، قرآن مجید میں لکھا. لیکن قرآن مجید تو پھر چاند کو بھی کواکب بھی کہتا ہے، تو وہ تو ایٹماسفیئر میں، تو اس کے پاس بھی تو ہو سکتا ہے. کواکب نہیں کہا؟ اچھا، تو کواکب سے آپ کی مراد ہے وہ الگ ذکر کرتے ہیں. اچھا، تو دیکھیں چاند سورج تو الگ الگ ہیں، تو اس کے بعد اس نے پھر وہ کواکب جو بتائیں تو وہ ستارے، یعنی وہ ستارے جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی جوپیٹر، سیٹرن، پلانٹس اس کو ہم آج کہتے ہیں، یا یہ وہ ستارے ہیں جو بس آسمان پہ آپ کو دور، بہت دور ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے جو عربی میں کواکب کا ایک اور آیت بھی ہے جو میں نے ابھی اس میں شامل نہیں کی، وہاں پہ بھی یہی شہاب ثاقب کا ذکر ہے. وہاں پہ لفظ کواکب استعمال ہوا ہے، اور کواکب ستاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. اچھا، تو یہ زمین کی ایٹماسفیئر سے باہر ہوتا ہے. لیکن یہ تو ہم آج بھی ہم سائنٹیفکلی جانتے ہیں کہ یہ جو شہابی ہوتے ہیں یہ پوری کائنات میں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو چند زمین پہ آ جاتے ہیں جو ہمیں دکھتے بھی ہیں، لیکن یہ تو ہمارے ٹیلیسکوپ سے اور جو ہے وہ ہمیں دکھتا ہے کہ یہ ہر سیارے کے آس پاس، مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سیارے پہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سولر سسٹم میں، سب کے اوپر شہاب ثاقب کی برسات ہوتی ہے.
تو اس میں تو نئی بات تو اس میں کوئی نہیں ہوئی اس کو بیان نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ جہاں پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شہاب و ثاقب کی بارش ہو رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے قریب یہ معاملہ بتایا ہے جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ جن جاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو مطلب وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ستارے بھی تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں نا، مطلب ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیتے ہیں وہ سارے دور یعنی 13.1 13.2 بلین کے قریب ہم نے دور گیلیکسیز اور اسٹارز مطلب دیکھ لی ہیں. تو شہاب ثاقب تو وہاں بھی ہوتے ہیں، تو اس میں نئی بات کیا ہوگی اس میں پھر؟ نئی بات یہ ہوگی کہ کم از کم ہمارے ایٹماسفیئر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے سولر سسٹم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ مراد نہیں ہے، وہ یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ستاروں میں ہو رہا ہے. اگر آپ کو ستاروں کے پاس یہ ہوتا نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی آپ کو نظر آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک معاملہ بتا رہے ہیں کہ ستاروں کے پاس وہ جنوں کو یہ اسٹار جو ہے وہ ان کے پیچھے ایک شعلہ لپکتا ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ ستاروں کے پاس اپنا ایک معاملہ بتا رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے مستقبل کے انسانوں کو کسی ٹائم نظر آ جائے، مگر یہ ہے کہ وہ پوری ایکوریسی سے وہ دیکھ پائے گا، یعنی جن کو دیکھ تو سکتے نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے سے پتہ لگے گا کہ شوٹنگ. ہاں مطلب وہ تو مطلب جب جینی کو نہیں دیکھ سکتے تو باقی سب باتیں تو لایانی ہو جاتی ہیں نا، وہ کنفرم کیسے کریں گے؟ اس کے بعد جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ نیچرل فینومینا ہے، اس کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ مراد یہاں ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی جو الفاظ کی ایکوریسی ہے نا، دراصل میں اس کی طرف بار بار توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بات کہاں کی ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں چونکہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے علم کی محدودیت کے اندر رہ کے ہی چیزوں کو سمجھتا ہے. اس نے جب آسمان پہ شوٹنگ سٹار دیکھے تو اس نے کہا یہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. اب یہ مفسر ہے، یہ دیکھنے والا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور اس زمانے میں اس کو غلط کہنے کی کوئی وجہ بھی انسان کے پاس نہیں تھی. تو اس نے مان لیا کہ جو ایٹماسفیئر کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ وہی ہے. لیکن جب ہم نے غور کیا بعد میں، جب سائنس نے ہمیں بتایا کہ ایٹماسفیئر تو بہت قریب ہے اور یہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ہم نے جب قرآن مجید میں دیکھا تو وہ تو ستاروں کا ذکر کرتا ہے، ایٹماسفیئر میں تو ستارے ہوتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ستاروں کے پاس ہو رہا تھا، ایٹماسفیئر میں نہیں ہو رہا تھا. یہ ہے بات. ٹھیک ہو گیا. کسی ایک زمانے کی انڈرسٹینڈنگ وہ اپنی محدودیت کے اندر رہ کے چلتی ہے. ہاں بالکل. ہاں اب وہ تو وہی بیان کرے گا، مفسر ہے، قاری ہے، وہ تو وہی بیان کرے گا. لیکن کیا قرآن پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ ایٹماسفیئر کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل بات. تو اگر وہاں پہ کوئی غلطی نکلتی ہے تو پھر تو غلطی ہو گئی. لیکن جب ہم قرآن مجید میں جا کے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار، تو پھر وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تو ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں کہ وہ پکڑے ہی میں نہیں آتے اس قسم کی غلطی کے لیے. یہ ہے اصل میں کہنے کا مقصد. ٹھیک ہو گیا. یہ اپولوجیٹک اپروچ نہیں ہے، یہ آپ اس پہ غور کیجیے، ایکسپلینیٹری ہے، یہ اپولوجیٹک نہیں ہے. اچھا، ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ سائنس جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ زمین آسمان پہلے بنا ہے، پھر یا آسمان کی پہلے بنی ہیں اور جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور زمین اس کے بعد بنی ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ زمین پہلے بنی اور آسمان بعد میں بنے. اب اس پہ جب ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ مسئلہ بھی قرآن مجید میں بیان اس طرح نہیں ہوا. اب یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 تا 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. ان سے پوچھو کیا تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے جہانوں کا پروردگار، اور اس نے زمین کے اندر اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکتیں رکھ دیں اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں اس کی غذائیں اس میں بدیت کر دیں. یہ سب ملا کر 4 دنوں میں ہوا. جب اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی تخلیق کا ذکر نہیں یہاں پہ ہوا ہے، بلکہ یہ بتایا کہ وہ زمین کے یہ سارے معاملات طے کرنے کے بعد توجہ ہوا، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر اس کو 6 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے، یا 7 آسمانوں میں پڑھ لوں، اور اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا. سو اس کو اور زمین
کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. دونوں نے کہا کہ خوشی سے حاضر ہیں. پھر 2 دنوں میں انہیں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا. اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے رونق دی اور اسے خوب محفوظ بنا دیا. یہ خدائے عزیز و علیم کا منصوبہ ہے. تو یہ کہ آسمان بعد میں تخلیق ہوا یہ ذکر نہیں ہے. وہ گیسیس اسٹیٹ میں پہلے سے موجود تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حساب سے مختلف چیزوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہے اس اعتراض کا جواب. لیکن سائنٹیفکلی تو عرفان صاحب یہ جو درست نہیں بیٹھتا، کیونکہ آسمان جو نیبولا جو ہوتا ہے، سولر ونڈ یا سولر نیبولا جو کہا جاتا ہے، جس سے ستارے سیارے وغیرہ بنتے ہیں، وہ تو مطلب اسے تو کئی قرن، صدیاں، سالوں، اربوں، لاکھوں سال گزر چکے تھے. اس کے بعد پھر زمین جو ہے وہ 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آئی، اب تک کی ہماری کاربن ڈیٹنگ کے حساب سے. جبکہ جو آسمان ہے یا آسمان دنیا ہے، اس کو تو اپنی اس موجودہ شکل میں بہت عرصہ ہو گیا تھا. یعنی زمین سے پہلے بہت سارے پلانٹس بن گئے تھے، وہ پلانٹس بھی تو آسمان میں ہی تھے. تو پھر یہ بات کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ پھر اس میں سائنس کے پاس ایسی کوئی ایکیوریسی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جو ہے وہ زمین بن گئی تھی تو پھر باقی چیزیں بعد میں بنی یا پہلے بنی. اس کے بارے میں کوئی ایکیوریسی کے ساتھ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. چیزیں ہیں جو کہ بنتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک زمین ہے جو بن گئی کسی وقت میں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسمانوں کو آگے اس کی تقسیم کی، ان کو 6 آسمانوں میں تبدیل کیا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا. تو یہاں پہ جو 6 آسمان ہیں وہ کیا چیز ہے؟ مطلب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جو ہیں پلانٹس وغیرہ، ان کی لگ بھگ عمر ایک جتنی ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی. لیکن پھر یہ آسمان جو ہے، پھر یہ کیا کائنات ہے یا پھر یہ کوئی یعنی ان کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ یا پھر ابھی آپ کہیں گے کہ یہ آیات متشابہات کی ذیل میں آتی ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ آگے آ رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو زمین ہمارے زمین و آسمان کی طرح 6 اور زمین آسمان بھی ہیں، اور وہ ہمارے علم میں نہیں آئے. اور اللہ فرماتا ہے یتنزل الامر، وہاں پر خدا کا امر اسی طرح چلتا ہے، اس کا حکم جس طرح اس زمین پہ چلتا ہے. تو اس طرح 6 کائناتیں اور ہیں. یہ کائنات کی تعبیر ہے زمین اور آسمان. اچھا، یہ ہماری ایک زمین آسمان ہے، اس طرح کی 6 اور وہ ہمارے علم میں نہیں آئی. اچھا. ہاں، اس سے یہ مجھے یاد نہیں آ رہی یہ آیت کہاں پر، لیکن وہ ہے کہ جیسے ہم نے 7 آسمان بنا اور ایسی ہی زمینیں بھی، تو وہ اس طرح کی آیت ہے. اسرائیل وَمِنَ الْأَرْضِ مثلہن. جی. اچھا، انسان کے علم میں کیا چیزیں نہیں تھیں؟ ایک تو آپ نے خود ابھی ڈسکشن میں آ گیا کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے علم میں نہیں آئی اور ابھی تک نہیں آئی. ہو سکتا ہے مستقبل میں آ جائے، ہمیں کسی اور کائنات کا علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا تھا اپنی قدرت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے کہ میٹھے اور کھارے پانی دونوں سے موتی نکلتے ہیں. جو منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 سے. اس پہ تو غامدی صاحب نے واقعہ بھی لکھا ہے نا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت کیا نام امین حسن اصلاحی صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ تم تحقیق کرو اس پہ، کیونکہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، قرآن کا بیان غلط نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے واقعہ بڑے انہوں نے کہا کہ موتی اگر خود آ کے کہے کہ میں پانی سے، تب بھی نہیں مانوں، موتی کی بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ پورا واقعہ ہے. جی. اچھا، اب دیکھیے کہ لطف کی بات کیا ہے کہ باقاعدہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ موتی صرف نمکین پانی سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کے علم میں یہی تھا. اب یہ مفسر زجاج لکھتے ہیں، 311 ان کی وفات ہے ہجری، 311 ہجری ان کی وفات ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انما یخرج من البحر الملح، یہ زاد المسیر کا حوالہ ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209، کہ یہ موتی صرف نمکین پانی ہی سے نکلتے ہیں. تو اب اس کی ظاہر ہے کہ اب قرآن نے تو کہہ دیا تھا کہ دونوں سے نکلتے ہیں، وہ پھر بڑی انہیں کھینچ تانی کرنی پڑتی تھی کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوتا ہوگا، اس طرح ہوتا ہوگا. لیکن الفاظ بالکل واضح تھے کہ دونوں سے نکلتے ہیں، میٹھے سے بھی نکلتے ہیں، کھاری سے بھی نکلتے ہیں. چنانچہ اب دور حاضر میں جب وہ عربوں کے علم میں نہیں تھا، دوسرے لوگوں کے، دنیا کے لوگوں کے علم میں یہ بات تھی. بعد میں جب عرب باہر نکلے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوا، پتہ چلا کہ میٹھے پانیوں سے بھی موتی نکل رہے ہیں.
تو یہ ہے وہ ایڈوانس ایک اللہ تعالیٰ اپنا، جس سے میں کہتا ہوں نا کہ وسعت قدرت جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بعض ایسی چیزیں بھی وہ بیان کر دیتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں آتی. تو یہ وہ بات تھی جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا، اور پھر کئی صدیوں بعد جا کے انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ اگر یہ تیسری یعنی چوتھی صدی ہجری کے شروع میں ہے تو یہ 9ویں 10ویں صدی بنتی ہے عیسوی، جس میں جو ہے یہ تو اس کے یعنی 10ویں صدی تک مسلمان یہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں پانیوں سے نکلتے ہیں، لیکن قرآن کا بیان ویسا ہی تھا اور جو بعد میں درست ثابت ہوا. یہ جو آیت آپ پوچھ رہے تھے وہ یہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اسی طرح کی، یتنزل الامر بینہم، خدا کا حکم ان کے درمیان بھی نازل ہوتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جان لو کہ اللہ اس لیے کہ اللہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. تو اچھا، اب ایک اور چیز جو ہمارے علم میں اب تک نہیں آ سکی وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ارتقاء کے اس پروسیس سے نہیں بنی جو ڈاروینینزم میں بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اسی انسان کے ساتھ ہوا ہے، اسی کی جب وہ انسان کو بنایا گیا ہے تو وہ انسان ہی تھا، اس انسان کے اندر ایوولوشن ہوا ہے. جس طرح سے ہم ایوولوشن کراتے ہیں ابھی بھی مختلف سپیشیز کا اچھی سے اچھی سپیشی بنتی چلی جاتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہے اندرونی ایوولوشن جو ہوتا ہے کسی بھی سپیشی کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ ایک سپیشی سے دوسری سپیشی میں. نہیں، یہ تو خیر بہت پہلے رد ہو گیا تھا کہ بندر سے انسان نہیں بنا. یہ بندر اور انسانوں کا اینسسٹر ایک ہے، وہاں پہ ان کی شاخ الگ ہو گئی اور ان کی چمپینزی بنمانس ان کی شاخ الگ ہو گئی. تو بندر سے انسان کبھی نہیں بنا. لیکن اب یہ کہ اب ایک بات مطلب عام علماء کو یہی پتہ ہے تو اسی کو کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات بہت پہلے رد ہو چکی ہے. چلیں اچھی بات ہو گئی پھر تو، یعنی کہ اسپیشی میں سے ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں چینج نہیں ہوا، وہ اسی کے اندر ہی ایوولوشن ہوتا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا. اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اب ثابت ہو گئی. جی کہ ہمارا اینسسٹر ایک تھا، میملینز کا اینسسٹر ایک تھا، لیکن وہ شاخیں بالکل الگ الگ ہیں. یعنی ہومینڈ جس سے بنے ہیں وہ بالکل ایک الگ شاخ ہے، اور جس سے وہ ہمارے کزن تو ہیں لیکن وہ ہمارے جد نہیں ہیں، یا ہماری اسپیشی ان سے نہیں آئی. چلیے اچھی بات ہے، قرآن مجید کا ایک اور بیان ثابت ہو گیا. تیسری بات یہ کہ نہیں، یہ بیان ذرا آپ بتا دیں، کیونکہ یہ ذرا بھی واضح نہیں ہوا کہ یہ کیسے ثابت ہوا، یہ ذرا بتا دیں. دیکھیے قرآن مجید تو اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں کوئی انسان کی چینج نہیں ہوا، ایک انسان ہی کو اللہ نے بنایا، اس کے اندر ہی کوئی ایوولوشن ہوا ہے، لیکن ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں چینج نہیں ہوا. اب یہ سائنس کا کام ہے کہ وہ ادھر ادھر ٹکر کسی نتیجے پہ پہنچے اور ہماری خدمت کرے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ کہ جو ہے وہ انسان جن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو خیر ہمیں نظر آنے ممکن نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ارد گرد ایک جنوں کی بھی ایک کمیونٹی ہے اور وہ بھی ہیں، تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو ویسے تو انسان کو ان کے بارے میں ذکر تو قصے کہانیاں بہت ہیں، سائنٹیفکلی ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت میں جا کر یہ بھی ثابت ہو جائے. تو ہمارے علماء تو ان کی شادیاں بھی کرا چکے ہیں، فتوے بھی دے چکے ہیں کہ انسان جن کی شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور اس میں پھر عدت کیا ہوگی، اس میں تو بڑی بحثیں ہیں. میں نوجوانی میں نے بڑے کہانیاں پڑھی ہیں یہ ساری. تو وہ پھر کیسے ہو گیا؟ وہ تو پھر وہی قصے کہانیاں ہیں اور ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، بس آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں خوشگمانی، یعنی مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ خوشگمانی سے کہ بھی یہ ہیں، مگر وہ ہیں نہیں تھیں. ان میں سے ایک تو وہی کہ جنین کا جو ایوولوشن ہے وہ کوئی ایڈوانس نالج اللہ نے بتایا تھا، ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی واٹر سائیکل یا آبی چکر کا کوئی ذکر ہے تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف انسان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بارش برستی ہے، ہوائیں آتی ہیں، بادل آتا ہے، اس سے تم اللہ کی قدرت کا نشانی دیکھو اور یہ دیکھو کہ یہ رحمت بھی بن سکتی ہے اور عذاب بھی بن سکتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے. چنانچہ یہ جو واٹر سائیکل یا آبی چکر ہے، اس میں سے خاص طور پر پانی کا
بخارات بن کے تحلیل ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بگ بینگ کی سب سے ایک بڑا مشہور ہے کہ بگ بینگ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ اس کی تھوڑی سی بڑی دلچسپ ہے صورتحال۔ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض قانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا ہے، کیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے؟ تو اب ہوا یہ کہ ہمارے قدیم مفسرین نے بھی یہ ذکر کیا تھا، تبری میں بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھاڑ کے الگ الگ کر دیا تھا۔ کہ تخلیق کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، ابن عباس سے بھی شاید ایک روایت ہے۔ جی ہاں جی، یہ ہماری تفسیر میں لکھا ہوا تھا۔ اب الفاظ سے بھی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اور تفسیری روایت بھی اس کے مطابق، اوپر سے جب سائنس نے بگ بینگ کے ذریعے یہ بات بتائی تو گویا ثابت ہی ہو گیا کہ قرآن مجید کے اندر بگ بینگ کا ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ آیت کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو یہ ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں، تو قرآن مجید میں علم ترا کا جو لفظ ہے وہ یا تو مشاہدے کی چیز کے لیے آتا ہے یا مخاطب کے علم میں پہلے سے موجود چیز کے لیے آتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اس کے علم میں تھا۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ تو وہ علم ترا کا مطلب ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو مخاطب کے علم میں ہو کہ زمین آسمان ایک تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے اس کو پھاڑ دیا تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا۔ تو یہ بارش کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب زمین آسمان کھل جاتے ہیں تو پھر بارش برستی ہے۔ یعنی کہ استعارہ تھا جو عرب جانتے تھے کہ کھلنے سے مراد وہاں بارش ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی یہی معنی لیا ہے اور شاید غامدی صاحب نے بھی یہی معنی لیا ہے۔ جی، انہوں نے بھی یہ معنی لیا اور سب سے پہلے مفسر تبری نے بھی یہی معنی لیا۔ اچھا 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 اچھا۔ اب تبری کی جلد 18 اور صفحہ 433 میں وہ لکھتے ہیں کہ درست، پہلے دونوں قول نقل کرتے ہیں کہ زمین آسمان ایک تھے پھر پھٹ گئے، اور دوسرا یہ ذکر کرتے ہیں کہ زمین آسمان کے مسام بند تھے پھر بارش سے کھل گئے اور پھر اللہ نے اس بارش کے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کی۔ تو فرماتے ہیں کہ درست تر قول کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا کفار نے غور نہیں کیا، یہ تبری کی عبارت کا ترجمہ ہے، کیا کفار نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بارش اور نباتات کے اعتبار سے بند پڑے تھے، پھر ہم نے آسمان کو بارش کے ذریعے سے اور زمین کو نباتات کے لیے کھول دیا۔ تو یہ تبری نے یہ بات لکھی تھی۔ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہے، تو ماضی کا قصہ ہے تو پھر حال میں تو نہیں کنورٹ کریں گے، تو یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں میں حال کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اب یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں لیکن موسموں کے بارے میں روزانہ ہمارا ہوتا رہتا ہے۔ جی تو لینگویج جو ہوتی ہے جس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ویسے دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک آیت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ کائنات جو ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ موسمون کا جی، یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ آیت نمبر 47 تا 49 ہے۔ ترجمہ ہے کہ آسمان کو ہم نے عظیم قدرت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، زمین کو ہم نے بچھا دیا سو کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اب اگر آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو وسیع کرتا جا رہا ہے، وسیع کرنے والا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ اس کو مسلسل وسیع کرتا جا رہا ہے، تو نیچے پھر کیا کہیں گے وَالْأَرْضَ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو زمین کو مسلسل پھیلاتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب بھی اس میں ہاں، وہ یہ تو ہو نہیں سکتا
تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کو وسیع کرنے والے ہم ہیں اور زمین کو اچھے سے بچھانے والے ہم ہیں. یہ ہے بچھانے والے. تو یہ بچھا رہا ہے یا وسیع کر رہا ہے کہ میننگ میں نہیں ہے. تو اس میں یہ بات بھی یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لموسعون کو کریں گے کہ آسمان کو پھیلا رہا ہے تو پھر اس میں زمین بھی اس میں ساتھ ہی شامل ہو جائے گی کہ زمین بھی پھیل رہی ہے، پھر جو بات ہم جانتے ہیں کہ درست نہیں ہے. جی بالکل. تو پھر یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہو سکتی. ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے. جانے سے پہلے لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. تو اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم جاؤ اور خدا کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. تو مدعا اس کا یہ ہے، اس کا یہی اسکوپ ہے. اچھا، یہ جو بات کی جاتی ہے جیسے ہمارے ساحل ادیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو صحیح حدیث میں ہے کہ دجلہ فرات جنت کی نہریں ہیں، تو یہ پورٹلز ہیں جس سے وہ نہریں بن رہی ہیں، دریا بن رہا ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ فرات اور جو ہے وہ نیل، یہ دونوں جو ہیں، دجلہ فرات کہہ گیا میں، نیل اور فرات جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں ان کے اوریجنز ہم جانتے ہیں. پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ نیل کہاں سے نکلتا ہے، لیکن پھر وہ ڈسکور ہو گیا 1900s میں کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، اور پھر اس میں دو اختلافات ہوئے، لیکن پھر وہ آج ایک مسلمہ بات ہے کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، کس نہر سے وہ نکلتا ہے. تو پھر یہ پورٹل سے پانی لانا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اس حدیث کو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ تو جنت کی نہریں ہیں. دیکھیے وہ روایت تو بھی میرے سامنے نہیں ہے، اس پہ میں تحقیق کر کے دیکھ لوں گا کہ وہ روایت واقعی کوئی اوتھینٹک ہے یا نہیں. ہاں بخاری کی ہے، باقی اس میں مجھے نہیں معلوم. اس میں کوئی استعارہ اس میں شامل ہے یا نہیں، عظیم علماء نے فی الحال میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی ہوئی. لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کے اندر ہی موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کی کوئی اگر کوئی معنوی ان کی کوئی اہمیت بتانا مقصود ہو تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ کہف میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو سلایا گیا اصحاب کہف کو 309 برس، تو یہ اصل میں ٹائم ڈائلیشن ہوئی ہے، اور یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے اس کو کنفرم کر دیتی ہے. وہ کنفرم تو کر دیتی ہے، لیکن وہ کنفرم جب کرتی ہے جب یا تو آپ کی گریوٹی بہت زیادہ ہو یا پھر آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہو. تو دونوں صورتیں موجود نہیں ہیں. وہ غار تو وہی ہیں زمین پہ، اس کے آس پاس کی جو سب چیزیں وہی ہیں. تو اس کو بڑے ذوق و شوق سے یوٹیوب پہ اور ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ تو جی اللہ تعالیٰ نے ٹائم ڈائلیشن جو ہے قرآن مجید نے ایکسپلین کر دی ہے. تو یہ ہم اس کو واقعی ٹائم ڈائلیشن لیں گے یا بس یہ ایک معجزہ ہے اللہ کا جس کو آپ ایمان کے ساتھ علم غیب کے طور پہ مان لیں؟ ایسا کوئی اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس جو سورہ کہف کے اندر ان اصحاب کہف کے ذکر کرتے ہوئے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ کوئی ٹائم ڈیلیشن ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا. سورج جو تھا ان کے اوپر سے گزرتا تھا اور وہ ایک محفوظ جگہ پہ تھے، ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلتا تھا. تو سورج کا آنا جانا ان کے اوپر یہی بتا رہا ہے کہ سب کچھ ادھر ہی ہو رہا تھا. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو. تو یہ جو ایک عام، اچھا آخری سوال میں رہیے، یہ جو عام مسلمان ہے یہ جب سنتا ہے ایسے لوگوں کو، ڈاکٹر سفیان صاحب ہو گئے، عبدالسلام عارف صاحب ہو گئے، ساحل الدین صاحب ہو گئے، تو لگتا ایسا ہے کہ بڑا مطلب ایک ایفیکٹ ایک عام مسلمان کے اوپر ہوتا ہے کہ بھائی قرآن تو جو ہے اس میں ایسٹرو فزکس بھی ہے اور قرآن سائنس سے صدیوں آگے کھڑا ہوا ہے، لیکن پھر میرے جیسے لوگ جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نہ میرے جیسے لوگوں کی باتوں میں آئے اور نہ ہی جو ہے وہ ایسے جو لوگ ہیں جو قرآن مجید سے بگ بینگ اور خدا جانے کیا کیا نکال لیتے ہیں ان کی باتوں میں آئے، قرآن کو صحیفہ ہدایت کے طور پر پڑھے. اس کے لیے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو ان حضرات کے لیے. جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو آتھینٹک علم حاصل کرنا چاہیے. کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھیں اس کو آتھینٹک سورسز سے، آتھینٹک طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو کہنے والے تو کچھ نہ کچھ نکالتے ہی رہتے ہیں چیزوں سے. تو کلام غالب سے آپ کو ہم سارا کچھ ایسٹرو فزکس نکال دے سکتے ہیں. اب دیکھیے عالم تمام عالم وہم و گمان ہے، کیا خیال اس کا ہے؟ ہاں ایسے ہی کچھ ہے. میں تو شاعری واری پڑھتا نہیں تو مجھے یاد نہیں. خیر تو وہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے. یہ آتھینٹک طریقے نہیں ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. آپ آتھینٹک طریقے سے آئیں، محض دین کی محبت میں
ان سیاسی کارکنوں جیسا رویہ اختیار نہ کریں جو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لیڈر کے اندر دنیا کی ہر خوبی موجود ہے. اچھا. اور آپ قرآن مجید کے اندر ہر طرح کی علوم جو ہیں وہ جب تک ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو خدا کی کتاب نہیں بتا سکتے. اس طرح تو آپ قرآن مجید کا جو موضوع ہے جو مقصد ہے وہی فوت کر دیتے ہیں. یعنی وہ بتانے کچھ آیا ہے، نکال آپ کچھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کچھ اور ہدایت کے لیے میرے پاس آؤ، آپ سائنس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر یہ بچگانہ کھیل ہے، یہ بچگانہ باتیں ہیں کہ آپ کہیں جی پورٹل ہے یا یہ ہے تو وہ اس کے لیے پھر الفاظ کو ادھر سے جوڑیں ادھر سے نکالیں. میں آپ دیکھیے میں نے جو پورا اپنا تھیسس لکھا تھا اس کے اندر میں نے یہ پورٹل والا یہ جو ہے یہ اس کو شامل ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کسی بھی علمی بنیادوں کے اوپر نقد کے بھی قابل نہیں ہے. اچھا جی، تو اس کو ہم نے شامل نہیں کیا. تو یہ ہے مسئلہ. تو آپ جو ہیں وہ اپنا بھی مذاق نہ بنائیں اور دوسروں کا بھی مذاق نہ بنائیں. اوتھینٹک طریقے سے آئیں جس طرح سے علوم ہوا کرتے ہیں اور پھر آگے بات کو لے کے چلیں تو مزہ بھی آئے گا. تو یہاں پہ پھر عرفان صاحب پھر یہ مسئلہ بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ جیسے میں جس زمانے میں مطلب بڑا شدید قسم کا مسلمان تھا تو مجھے بھی الجھن ہوتی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا لکھا ہی نہیں کہ ہم کتاب کو جو ہے وہ بالکل حق کے ساتھ ثابت کر دیں. یہ تو عام سی باتیں کر رہی ہے جو ہر انسان جانتا تھا اور صدیوں سے جانتا تھا. تو اس میں ایسا کیا ہے کہ بس میں اگر پڑھوں تو خود بھی جھوم جاؤں اور جو کسی کو بتاؤں تو وہ بھی حیران ہو جائے. تو سائنس میرے خیال سے یہاں آتی ہے کہ جب وہ نکالتے ہیں کہ ایک کہنا چاہیے نا ایک امیزنگ فیکٹر کہ آپ بس حیرت میں آ جائیں کہ یہ بات کہاں سے قرآن نے لکھ دی جبکہ یہ تو انسان جانتا ہی نہیں تھا. وہی اصل بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا معیار نہیں بدلتے. قرآن مجید جو ہے وہ وہی رہے گا. وہ تو انسان کو یہ بتانے آیا تھا کہ بھئی تم جو ہو وہ اس دنیا میں کیوں ہو. تو یہ وہ معلومات ہیں جو اسے لینے کے لیے آپ جائیں. تو یہ اس کا تو یہی رہے گا. آپ جو مرضی کرتے رہیں کہ آپ کو کچھ آپ کی مرضی کے کھلونے مل جائیں وہ نہیں ملیں گے. اچھا چلیے آڈینس یہاں عرفان صاحب کو میں ان کی جان چھوڑتا ہوں. ان کی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کافی دیر سے. تو کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں کامنٹس میں ضرور پوچھیے. میں ان سے پہلے وعدہ لے چکا ہوں کہ کوئی ہوا تو یہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان سوالات کے جواب دیں گے. گزارش یہ ہے کہ تحمل سے سنیے. اگر آپ ساحل ادیم صاحب کے ڈاکٹر سفیان کے یا کسی اور کے معتقد ہیں تو پھر بھی تمیز سے تحمل سے اپنے اعتراضات رکھیے اور عرفان صاحب پہ ضرور آ کے ان کے جوابات دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ دنوں میں. اللہ حافظ.